صلوات آیا لفظ جمع. اے رسول بشارت دے دیجئے ان کو جن پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ صلوات اور رحمت. دوسری جگہ ایک جگہ قرآن مجید میں یہی لفظ صلوات آیا ہے، لیکن غیر مسلموں کی عبادت گاہ کے معنی میں. لفظ ہے صلوات، لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد. اگر ایک دوسرے سے اللہ ایک دوسرے کو دفع نہ کرتا تو روئے زمین پر کسی کا بھی عبادت خانہ سالم نہ رہ جاتا. نہ صوامع باقی رہتے، نہ بیع موجود ہوتے، نہ صلوات، نہ مساجد، یعنی نہ کلیسا ہوتا، نہ چرچ ہوتا، نہ سینگاگ ہوتا، نہ کوئی شیوالا ہوتا، نہ کوئی مسجد ہوتی. ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے. اب تک قرآن مجید میں کتنے معنی ہو گئے؟ خود قرآن مجید میں، یعنی قرآن مجید میں صلاۃ سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد جمعے کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد عصر کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد اللہ جنازے کی نماز ہے، صلاۃ سے مراد دعا، صلاۃ سے مراد وہ ستائش، وہ تعریف، وہ توصیف، وہ سند جو اللہ کی طرف سے ایک نیکوکار بندے کے لیے آتی ہے. صلاۃ سے مراد وہ ستائش خاص جو پیغمبر کے لیے ہوتی ہے. صلاۃ سے مراد اللہ کا وہ اہتمام خاص، وہ فیض جو مخلوقات کو ظلمت سے نکال کے نور تک لے جاتا ہے. کتنے معنی ہو گئے. اور صلوات سے مراد وہ عبادت گاہیں، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو کہا گیا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نہیں. اتنے معانی ہیں، اور اس کے علاوہ چند معانی ہیں صلاۃ کے. اب بتائیے، جب معصوم کہہ رہے ہیں نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ، ہم ہیں اللہ کی کتاب میں صلاۃ، یہاں لفظ صلاۃ سے کون سی صلاۃ مراد ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز مراد لے کے آپ اسے ترک کریں گے یہ کہہ کے کہ ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے تو نماز پڑھنی ضروری نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، اسی کو کہتے ہیں مغالطے، اسی کو کہتے ہیں فیلیسی، فلسفی نہیں. فیلیسی، فلسفی نہیں، مغالطہ، ابہام پیدا کرنا، اشکال پیدا کرنا. توجہ رکھیے گا، حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے. معصوم نے کہا ہم ہیں صلاۃ، مگر جب کہا ہم ہیں صلاۃ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز. بس اب قبل اس کے کہ بالکل میری طاقت جواب دے جائے، 2-3 مطالب عرض کر کے تاکہ معال مجلس تک پہنچ سکے. یہ صلاۃ جو معصوم نے کہا کہ ہم ہیں صلاۃ، اس کے معنی سمجھیں. یہ صلاۃ واجب ہے، یہ کسی حال میں ترک نہیں کر سکتے آپ. نہ آپ نماز جمعہ ترک کر سکتے ہیں، نہ آپ نماز جنازہ ترک کر سکتے ہیں. یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ ہم تو عاشق ہیں تو ہمیں صلاۃ کی کیا ضرورت ہے، تو جب مریں تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے. آپ عاشق علی ہیں تو آپ کو نماز جنازہ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی قبول کرے گا؟ کوئی قبول کرے گا؟ اس طرح دین کو برباد نہ کریں، اس طرح شریعت کو پامال نہ کریں، اس طرح نظام ولایت کو ضائع اور برباد نہ کریں. ولایت کے معنی ہے کہ ہمیں محکوم علی ہو کے رہنا ہے.
ہم زمان و مکان کے حصار میں کسی بھی گوشے پر ہوں، بساط وجود میں کہیں پر ہوں، ہمیں محکوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہونا ہے۔ واضح ہے؟ پیغام کلیئر ہے؟ اپنے نفس کا محکوم نہیں، اپنے خواہشات نفس کا محکوم نہیں، محکوم ہے نفس رسول، اپنے نفس کا محکوم نہیں، محکوم ہے نفس رسول ہو کے رہنا ہے۔ واضح ہے؟ ولایت کے یہ معنی ہے۔ صرف یہ کہنا ولایت علی یعنی حب علی، نہیں، حب علی تو ہے علامات، اس میں کوئی شک نہیں، حب علی علامت ہے، حب علی جوہر ذات ہے، لیکن نظام صرف علامت پہ تمام نہیں ہو جاتا، نظام صرف جوہر ذات تک محدود نہیں رہتا، نظام ہوتا ہے۔ واضح ہے؟ کلیئر ہے بالکل یہ بات؟ ولایت ایک نظام ہے، اس نظام کی بنیاد توحید الہی ہے۔ جب توحید الہی ہماری زندگیوں میں نفوذ پیدا کرتی ہے تو ولایت علی ابھر کے سامنے آتی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اب ذرا اور دقیق تر ہو جائے بحث، جتنی میری طبیعت رقیق تر ہو رہی ہے میں دقیق تر ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ حضرات دعا کریں گے تو انشاءاللہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے، بلند صلوات۔ وہ ارشاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس صلاۃ کو، اس نماز کو، اس نماز کے بارے میں حضور کے بہت سے ارشادات ہیں، یہ جو ہمیں آپ کو سکھائی گئی۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج لکل تقی، الصلاۃ معراج لکل تقی، اور یہ حضور پاک مقام ختم نبوت کے دہن مبارک سے نکلا ہوا فقرہ ہے جسے مقام ولایت نے نقل کیا ہے۔ مولا علی نے کہا ہے کہ رسول نے یہ کہا ہے، مولا علی نے یہ کہا ہے کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ یہ نماز ہر متقی کی معراج ہے۔ یہ کیسا عاشق علی متقی ہے کہ جو معراج بھی نہیں پہچاننا چاہتا؟ معراج سے گریز ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج لکل تقی۔ دوسرا جملہ حضور ہی کا ہے، فرمایا کہ الصلاۃ صلۃ باللہ سبحانہ وتعالی، نماز تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک ربط و تعلق ہے، اللہ سے کیا ہے؟ ایک ربط و تعلق ہے۔ کوئی مثال اللہ اور بندوں کے ربط اور رشتے پہ مکمل اتر نہیں سکتی، اللہ اللہ ہے، لیکن باتوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ، باپ کے دل میں جو شفقت اور محبت بیٹے کے لیے اولاد کے لیے ہوتی ہے، اس کا خود اولاد کبھی اندازہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی کہ باپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اصل باپ کا وجود بیٹے کے وجود سے اشرف و اعلیٰ ہوتا ہے، بیٹے کا وجود باپ کے مقابلے میں اشرف و اعلیٰ وجودی لحاظ سے نہیں ہوتا، اس لیے جس کا مقام اشرف ہو اس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جو اس کے برابر اشرف نہ ہو۔ اس لیے کسی اولاد کو ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ تو نہیں سمجھتا میرے دل میں تیرے لیے کیا، وہ نہیں سمجھ سکتا۔
اسے بھی شفقت کے ساتھ ہم ہی کو ماننا پڑے گا کہ وہ نہیں سمجھ سکتا. اور ہمارے یہاں اور اسی لیے بچے نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور پلٹ کے معافی نہیں مانگتے. ان کے معافی مانگے بغیر بھی باپ معاف کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے نہ جانے کتنی لغزشیں ہیں جو بندے کرتے رہتے ہیں اور پروردگار معاف کر دیتا ہے. یہ بندے اگر ہر بات پہ پروردگار عذاب نازل کرے اور سزا دے اور عتاب کرے تو یہ کرۂ ارض کہیں باقی رہ سکتا ہے؟ یہ زمین باقی رہ سکتی ہے؟ باپ جس طرح ہر گھر کا یہ تجربہ ہوگا. بیٹے غلطیاں کرتے ہیں، ہر غلطی پہ آ کے کہتے ہیں بابا سوری. نہیں، بعض بیٹے تو ناز ہوتا ہے، ناز فرزندی. میں بیٹا ہوں، میں نے غلطی کی تو کیا انہیں خود ہی معاف کر دینا چاہیے؟ ہیں؟ جیسے میں یہاں لفظ ناز فرزندی کہہ رہا ہوں، ویسے ہی علامہ جمیل مظہری مرحوم مغفور نے یا ان کے لیے پروفیسر عبد المغنی نے ایک ترکیب استعمال کی تھی، ناز بندگی. حقیقتاً انسانوں میں ناز بندگی ہونا چاہیے. ناز ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بندے ہیں. جب آپ کے اندر یہ ناز ہوگا کہ ہم اس کے بندے ہیں تو وہ نہ جانے آپ کی کتنی خطائیں معاف کر دے گا صرف اس ناز پر کہ یہ ناز کرتا ہے کہ میرا بندہ. یہ کسی اور کی غلامی پہ نازا نہیں ہے، یہ کسی اور کی غلامی پہ نازا نہیں ہے. تو ناز کرتا ہے کہ میں اہل لا الہ الا اللہ ہوں. یہ تو ناز کرتا ہے کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں. یہ تو ناز کرتا ہے کہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا ہوں. یہ ناز کرتا ہے کہ میں اشہد ان علی اللہ کہنے والا ہوں. ناز کریں اس پر، کبھی شرمندہ نہ ہوئیے گا. بہرحال تو بچہ نہیں سمجھ سکتا باپ کی حقیقت کو، اسی طرح کوئی بھی بندہ نہیں سمجھ سکتا اللہ کی حقیقت کو اور اس کے کمال لطف کو، اس کے فیضان رحمت کو. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. اور وہ ہے کہ جو اپنے فیضان رحمت سے مسلسل تکویناً و تشریعاً بندوں کو ظلمتوں سے نکال رہا ہے اور نور کی طرف لے جا رہا ہے. ظلمتوں سے نکال رہا ہے اور نور کی طرف